Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan Iqra Mahadul Hafizat Bishawar Shari' Warsat. जमात नहम महद मजमून इल्मुन नहव सबक नंबर 26। गुज़िश्ता सबक में तवाबे की पहली किस्म सिफ्त के बारे में पढ़ लिया था। आज तवाबे की ताबे की दूसरी किस्म फसल नंबर 16 तवाबे की दूसरी किस्म ताकीद के बारे में पढ़ेंगे। ताकीद वो ताबे हैं जो मतबू की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दें कि सुनने वाले को कोई शक बाकी ना रहे। जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन कि इसमें दूसरे ज़ैद ने जो ताकीद है पहले ज़ैदुन की निस्बत को जो जा की तरफ हो रही है खूब साबित कर दिया कि ज़ैद के आने में कुछ शक नहीं रहा। और जैसे जा अलकौम कुल्लुहुम कि सारी कौमाई इसमें कुल्लुहुम जो ताकीद है उसने कौम के शामिल होने को खूब साबित कर दिया कि सारी कौम आ गई, एक भी बाकी ना रहा। तो ताकीद का लुग़वी माना है मजबूत करना और इस्तिलाही माना के ताकीद वो ताबे हैं। ताबे यानी ताबे की तारीफ़ में पढ़ लिया था आप लोगों ने कि जिस जगह पर दो इसम जमा हो जाए और दूसरा इसम पहले इसम के साथ एराब में और जिहत में मुवाफ़िक हो तो वो ताबे होगा। फिर दूसरा इसम यानी ताबे या तो सिफ्त होगा या ताकीद, ये इसके अलावा जो बाकी 3 अक़साम हैं उनमें से कोई एक होगा। सिफ्त के बारे में पढ़ लिया था कि अगर दूसरे इसम ने पहले इसम की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर कर दिया हो तो उसे हम सिफ्त कहेंगे, यानी वो ताबे हमारे पास सिफ्त कहलाएगा। और अगर उस दूसरे इसम ने पहले इसम की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दिया तो उसे फिर ताकीद कहा जाएगा। अब ताकीद किसे कहते हैं? ताकीद वो ताबे हैं, यानी ताकीद हर बाद में आने वाला दूसरा इसम है जो मतबू के साबित करने को और पक्का करने पर दलालत करे, यानी जिस चीज़ की निस्बत मतबू की तरफ हुई हो तो उस निस्बत में मतबू के साबित होने पर दलालत करे या हुक्म के शामिल होने पर दलालत करे कि मतबू के तमाम अफराद में से हर फर्द को ये हुक्म शामिल है। मतलब ये कि ताकीद यानी ताबे की जो दूसरी किस्म है ताकीद, ये 2 गर्ज़ों में से किसी एक गर्ज़ के लिए आता है। पहली गर्ज़ तो ये कि मतबू की तरफ जो निस्बत की गई है उसमें मजाज का एहतमाल होता है, शक का एहतमाल होता है, गलती का भी एहतमाल होता है, तो उसको दूर करके उस चीज़ की निस्बत को साबित कर दे कि उस चीज़ की निस्बत में किसी गलती का एहतमाल नहीं। जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन, अब अगर सिर्फ जा यानी ज़ैदुन कहा जाता तो इसमें एहतमाल था कि शायद ज़ैद ना आया हो बल्कि इसका बेटा या उसका ग़ुलाम आया हो, तो आने की निस्बत जो ज़ैद की तरफ हुई हो तो ये गलती की बिना पर, यानी इसमें गलती का एहतमाल हो सकता है कि ये गलती की वजह से ज़ैद का ज़िक्र हो। लेकिन जब जा यानी ज़ैदुन ज़ैदुन कह दिया तो इसमें जो गलती का एहतमाल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ज़ैदुन जो सानी ज़ैदुन है तो ये ताकीद के लिए है। इससे सामे को मालूम हो गया कि आने की निस्बत मतबू यानी पहले ज़ैद की तरफ गलती की बिना पर नहीं बल्कि हकीकत की बिना पर है, तो इसने इस शक को दूर कर दिया। और जो दूसरी गर्ज़ थी कि मतबू के तमाम अफराद को शामिल करने पर दलालत करे, यानी इसमें ये शुबा था कि मतबू के तमाम अफराद मुराद ना हो बल्कि कोई एक फ़र्द मुराद हो। जैसे जाल कौम कुल्लुहुम, तो कुल्लुहुम ने कि आई मेरे पास तमाम कौम, तो कौम मतबू का लफ्ज़ अगरचे तमाम अफराद को शामिल है, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर अफराद पर भी कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि कौम में से तमाम अफराद ना आए बल्कि 2-3 अफराद के अलावा बाकी तमाम आ जाए। तो कुल्लुहुम के बग़ैर इसमें शुबा था कि शायद लफ्ज़ कौम से अक्सर अफराद मुराद हो, सब अफराद मुराद ना हो। तो जब कुल्लुहुम इसके साथ ज़िक्र कर दिया तो कुल्लुहुम ताबे ताकीद लाने से सामे को मालूम हो गया कि आने वाला हुक्म कौम के तमाम अफराद को शामिल है, कोई भी इससे खारिज नहीं। फिर ताकीद की 2 किस्में हैं, नंबर 1 लफ्ज़ी, नंबर 2 मानवी। नंबर 1 ताकीद लफ्ज़ी वो है जिसमें लफ्ज़ मुकर्रर लाया जाए, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन कि आया ज़ैद यानी ज़ैदी आया। ताकीद की दूसरी किस्म ताकीद मानवी और ये 8 लफ्ज़ों से होती है। नंबर 1 नफ्सुन, नंबर 2 आइनुन,
نمبر 3 کلا، نمبر 4 کلتا، نمبر 5 کلن، نمبر 6 اجمعو، نمبر 7 اکتو، نمبر 8 ابصو۔ تو تاکید کی دو قسمیں. پہلی قسم تاکید لفظی، یعنی لفظ کے مکرر لانے سے، لفظ کے دوبارہ ذکر کرنے سے جو حاصل ہوگا تو اسے ہم تاکید لفظی کہیں گے. تو چونکہ اس میں الفاظ کا ذکر ہوتا ہے لفظی طور پر، اس کی تاکید لائی جاتی ہے لفظی طور پر، وہ لفظ موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تاکید لفظی کہا جاتا ہے. جیسے جاءنی زید زیدن، تو یہاں پر جو زیدن یعنی دوسرا زید ہے، یہ پہلے زید کی تاکید ہے کہ زید ثانی، زید اول کی تاکید ہے. تو زید لفظ کو مکرر لانے سے حاصل ہوئی ہے. اور دوسری قسم تاکید معنوی، تو یہ مخصوص الفاظ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ مخصوص الفاظ ہمارے پاس 8 ہیں. نفس عین کلا کل اجمع، کلا کلتا کل اجمع اکتو اور ابصو. تو ان کے علاوہ سے تاکید معنوی حاصل نہیں ہوتی. اور اس کو تاکید معنوی اس لیے کہتے ہیں کہ معنوی کا مطلب ہے معنی والی، اور یہ بھی باعتبار معنی کی حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تاکید معنوی کہا جاتا ہے. تو ان میں سے یعنی ان 8 الفاظ میں سے نفس اور عین، نفس و عین یہ دو لفظ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے. جیسے جاء زید نفسہ، آیا زید بذات خود، جاء زیدان انفسہما، آئے 2 زید بذات خود، اور جاء زیدون انفسہم، آئے کئی زید بذات خود. عین کی مثال بھی اس طرح سمجھ لو جیسے جاء زید عینہ. تو پہلے 2 الفاظ نفس اور عین، تو یہ دونوں نفس اور عین واحد، تثنیہ، جمع سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں صیغہ اور ضمیر کے بدلنے کے ساتھ. یعنی کتاب میں موجود ہے، بشرط یہ کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے. یعنی اگر جو ضمیر مطبوع کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اگر مطبوع یعنی مطبوع جو بدلے گا ہمارے پاس، اگر مطبوع واحد ہو تو صیغہ یعنی ضمیر بھی ہمارے پاس واحد اور صیغہ بھی مفرد. اس طرح اگر مطبوع تثنیہ ہو تو صیغہ بھی تثنیہ کا اور ضمیر بھی تثنیہ کی ہمارے پاس آئے گی. اور اگر صیغہ مطبوع ہمارے پاس جمع ہو تو صیغہ اور ضمیر دونوں ہمارے پاس جمع. جاء زید النفس، یہاں پر زید مطبوع ہے ہمارے پاس، نفس اس کے لیے تابع، اور تابع کی یہ دوسری قسم تاکید میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر زید مؤکد، زید مطبوع کو مؤکد کہیں گے کہ زید کی تاکید لائی گئی ہے. اور نفس ہمارے پاس مضاف مضاف سے مل کر زید کی لیے تاکید. تو یہ نفس اور عین تثنیہ، جمع اور واحد تینوں کی تاکید کے لیے آئیں گے. اگر مطبوع ہمارے پاس واحد ہو تو نفس بھی ہمارے پاس واحد آئے گا اور ضمیر بھی ہمارے پاس واحد. تو زید مفرد، نفسہ ذکر کیا. جاء زیدان انفسہما، زیدان تثنیہ کا صیغہ، لہٰذا یہ ہمارے پاس انفسو نفساہ بھی آ سکتے، لیکن زیادہ بہتر انفسو ہے کہ انفسو ہم جمع اور تثنیہ دونوں کے لیے یہی ذکر کریں. اور اس کے لیے ہما ضمیر ہم نے ہما ضمیر جو کہ زید کی طرف راجع ہے. اس طرح زیدون، جا زیدون انفسہم، زیدون جمع، تو انفسہم بھی جمع کا صیغہ اور ہم ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی جمع کی ضمیر. اس طرح عین بھی کہ جاء زید عینہ، کہ آیا زید بذات خود. تو اس طرح تثنیہ بھی اس کی جاء زیدان اعینہما اور جاء زیدون اعینہم. تیسری قسم پر کلا، تو کلا تثنیہ مذکر اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے جاء الرجلان کلاہما اور جاءت المرأتان کلتاہما. یعنی کلا اور کلتا تثنیہ کے علاوہ یعنی تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں. تثنیہ عام ہے خواہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی کلا تو مذکر کے لیے آئے گا اور کلتا مؤنث کی تاکید کے لیے. جیسے جاء الرجلان کلاہما، تو یہ کلاہما، کلا ہمارے پاس مذکر کی تاکید کے لیے ہے، اور ہما پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ کلا کا استعمال اضافت کے بغیر نہیں ہوتا. جاء الرجلان کلاہما، رجلان مؤکد، کلاہما اس کے لیے مضاف مضاف الیہ سے مل کر تاکید. اس طرح جاءت المرأتان کلتاہما کہ آئی 2 عورتیں ہی، تو جاءت المرأتان، مرأتان مؤکد، کلتاہما اس کے لیے تاکید. پھر کل اجمعو، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. جیسے قرأت الکتاب کلہ،
کہ میں نے کتاب پڑھی ساری کتاب، جاء القوم کلہم آئی ساری کی ساری قوم، اس طرح اشتریت الفرس اجمعہ کہ میں نے خریدا گھوڑے کو، پورے گھوڑے کو، جان الناس اجمعون اور آئے تمام لوگ. تو کل اجمعو، کل اجمعو یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن کل میں اتنا فرق ہے کہ لفظ کل کے صیغے میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو ضمیر لوٹے گی مطبوع کی طرف اس میں صرف تبدیلی آتی رہے گی. جیسے قرأت الکتاب کلہم، میں نے پوری کتاب پڑھی، اور جاء القوم کلہم تو کتاب ہمارے پاس چونکہ مفرد ہے لہذا ضمیر بھی اس کی طرف مفرد کی، اور جاء القوم قوم چونکہ ہمارے پاس اس میں جمع ہے لہذا اس کی طرف ضمیر بھی ہمارے پاس جمع کی ہی لوٹے گی، لیکن صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جو واحد کے لیے استعمال ہوا تھا مفرد کے لیے وہی یہاں پر جمع کے لیے بھی استعمال ہوا. اور اس طرح اجمعہ، اشتریت الفرس اجمعہ کہ میں نے گھوڑے کو خریدا، یعنی پورے گھوڑے کو خریدا، تو یہاں پر اس میں بھی اجمعہ ہو ضمیر کا استعمال ہوا. اور جاء الناس اجمعون تو یہاں پر صیغہ واحد مذکر کا ذکر ہوا اور ضمیر کے ساتھ، لیکن اگر جمع لے کر آئے تو پھر اس میں جمع کا صیغہ ذکر ہوگا، صرف ضمیر اس میں پھر نہیں ذکر کی جائے گی، جیسے جاء الناس اجمعون. پھر اکتو، ابتو اور ابصو یہ تابع ہوتے اجمعوں کے، یعنی بغیر اجمعوں کے اس کا استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ اجمعوں پر مقدم آتے ہیں، یعنی اجمعوں ان سے پہلے ہی آئے گا. جیسے جاء القوم کلہم اجمعون، اکتعون، ابتغون اور ابصون، تو یہ تینوں استعمال میں اجمعوں کے تابع ہے. جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے تو اجمعوں کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، اور ان کا معنی بھی وہی ہے جو کہ اجمعوں کا ہے، یعنی سب کا معنی ہے تمام، کہ جاء القوم کلہم اجمعون، یا اس کے ساتھ اگر ہم کہیں جاء القوم اجمعون اکتعون کہ ہمارے آئی قوم ساری کی ساری یا پوری قوم آ گئی. اس طرح اکتعون اور ابصون کا ترجمہ بھی. ترکیب جاء فعل، القوم مؤکد، کل مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تاکید، اجمعون دوسری تاکید، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سجد الملائکۃ کلہم اجمعون سجدہ کیا فرشتوں نے، یعنی تمام کے تمام فرشتوں نے، اور میں نے دیکھا امیر کو بذات خود. تو ان دونوں کی تراکیب آپ لوگ خود ہی اپنی کاپیوں میں حل کر کے لکھ لیں، اور باقی جو کتاب میں مثالیں موجود ہے اس کی تراکیب بھی آپ لوگ خود ہی حل کر کے لکھ لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.